اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی قسم اٹھائی ہے، اور مفسرین اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو ایک مقصد اس چیز کو عزت عظمت بخشنا ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ عصر کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، یا عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، اس سے مراد زمانہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی یا عصر کی نماز کی قسم اٹھائی، ہمیں صرف متنبہ کرنے کے لیے کہ آگے جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، پہلے قسم اٹھائی ہے، پھر حرف مشبہ بالفعل جو کہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے، جس کے معنی بے شک، حقیقت، ایسے ہی ہے، یہی اصل ہے۔ الانسان اس روئے زمین پر بسنے والے تمام کے تمام انسان، وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، لفی خسر، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اچھا، کیا یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں دیا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ پریشانیاں، یہ خسارے، یہ تکلیفیں، یہ حالات کا اتاؤ چڑھاؤ، یہ ذہنی سکون کا ختم ہو جانا، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی انسان خسارے میں چلا گیا، انسان یا ملک دن بدن اس کے حالات بہتر ہونے کی بجائے بگڑتے جا رہے، مجموعی طور پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقینی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور یہ خسارے کا سبب انسان کے اپنے کرتوت اور اعمال ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لو،
اور میں اللہ کا نبی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ان چیزوں کو نہ پا سکے۔ اس قدر گمبھیر یہ چیزیں ہیں اور معاشرے کے بگاڑ کا یہ سبب بن جائیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ذکر کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آ جائے کہ وہاں بے حیائی عام ہو جائے، حتیٰ کہ بے حیائی اعلانیہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بے غیرت اور بے حیا قوم اتنی گندی لگتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ طاعون ایک وبا ہے جس میں خوف و ہراس اور شریعت کے مطابق اس علاقے میں داخل ہونا، اس سے نکلنا شریعت نے منع کر دیا ہے۔ کیا پچھلے چند سالوں سے ہم اس حالت اور کیفیت سے نہیں گزر رہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، ایسی بیماریوں میں اللہ ان کو مبتلا کر دیں گے کہ ان سے پہلے کسی ان کے بڑوں نے، دادا پردادا نے یہ بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج ہم ذرا غور کریں، ہماری دکانداری کا انحصار، اتنا ہم اپنی دکان کو ظاہر نہیں کرتے جس قدر ہم اپنی چیز کے ساتھ برہنہ عورت کو ظاہر کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اعلانیہ بے حیائی اور اس پہ راضی ہو جانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے اوپر بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں یہ نازل ہوتی رہیں، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، لوگ ماپ تول کے اندر کمی شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض الا اخذوا بالسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ جب پانی کی ضرورت ہے پانی ملتا نہیں، اور جب پانی آتا ہے تو گھروں کے گھر جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قحط سالیاں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ماپ تول میں۔ ہمارے ہاں ماپ تول میں کمی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کہ جو تکڑی لے کر، ترازو لے کر، میزان لے کر بیٹھا ہے، بھئی کم تول رہا ہے۔ جس کی ڈیوٹی کا ٹائم 9 بجے شروع ہوتا ہے وہ 10 بجے دفتر میں پہنچتا ہے، یہ بھی ماپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے اس میں غفلت برت رہا ہے جان بوجھ کر، یہ بھی ماپ تول میں کمی ہے۔ ماپ تول اسی چیز کا نام ہے کہ جو آپ کسی سے طے کرتے ہیں، اس کا عوض اور رقم آپ اس سے وصول کرتے ہیں، اس میں آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ آپ کے وجود کے لحاظ سے ہو، آپ کی جو ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو، وہ آپ کے ٹائم کے لحاظ سے ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ چیز ہو، آپ کمی کا جو ہے اس میں آپ نے آمیزش کر دی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے اس بات کی استدعا کر دی ہے کہ اللہ ہمیں سکون کی زندگی نہیں، ہمیں قحط سالیوں کے جو سال ہیں وہ چاہیے۔
اور اس کے بعد یہ خسارے میں اسباب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ لوگ اپنے کام سے جان چھڑانا شروع کر دیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی وجور السلطان علیہم ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ یہ بیٹھے صرف کمنٹ دینے کے لیے ہیں، جو آئے گا ان کے اوپر ظلم در ظلم کرتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا من صاف نہیں ہے، میں اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، جو میں نے اپنی زبان عہد پیمان کیا تھا میں اس کے ساتھ وفادار نہیں ہوں۔ جب میں نے اپنی زبان اور عہد و پیمان کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے اور آپ کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا ہے کہ اب ظالم حکمران ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، یہ لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشیں روک لے گا۔ اور فرمایا اگر اس دنیا میں یہ جانور نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش کا اس زمین کے اوپر نازل نہ کرے۔ یہ ان جانوروں کی وجہ سے جو اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غیر کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اب اللہ سے وعدہ ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کلمہ پڑھ کے ہمارا رب سے عہد ہے لا الہ، کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، نہ میرا کاروبار اللہ تیری عبادت میں شریک ہو سکتا ہے، جو تیرا وقت ہے وہ وقت میں کسی اور آمیزش میں نہیں لگاؤں گا۔ اے اللہ مجھے سب سے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑی ذات ہے، نہ میرا کاروبار بڑا ہے، نہ میرا دوست بڑا ہے، نہ میرا عزیز بڑا ہے، نہ میری انانیت بڑی ہے، ہر چیز سے بڑا ہے تو میرے رب کا نام بڑا ہے۔ لیکن آج اپنی اپنی مساجد کی ذرا ہم حالت دیکھیں، دن میں کتنی بار یہ وعدے یاد لائے گے، 5 بار آواز دی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کی محبت بڑی ہے، لیکن ہم دنیا کی ان چیزوں کی خاطر سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پہ قربان کرنے کی بجائے اللہ کی محبت کو ان چیزوں پہ قربان کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، پھر میرا رب ان کے غیر کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ آج علماء تو علماء، اب سیاستدان بھی یہ بات کہتے ہیں جی 70 سال میں ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکے، ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، باہر سے فیصلے آتے ہیں۔ ایک دوسرے کو قدغن لگانے سے کہیں بہتر ہے بیٹھ کے قرآن و سنت کا مطالعہ کرو کہ کیا وجہ ہے الا صلت اللہ علیہم من غیرہم۔ یہ IMF، امریکہ اور غیرہ میرے آپ کے فیصلے کیوں کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے عہد کو توڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ انتہائی سنگین مسئلہ ہے یہ، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، محکوم ہے، حاکم ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غیر نے فیصلہ کر دیا، نہیں جی فلاں کی وجہ سے غیر نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ایک کی وجہ سے نہیں، یہ پوری قوم کی وجہ سے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ بیٹھے ہیں۔ میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ اس وقت تمہارے فیصلے پھر تم نہیں، تمہارے غیر ہی کریں گے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تو واضح خسارے کے اندر ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ جو شریعت نے ان کو چیزیں سمجھائی تھی
ان چیزوں کو انسان نے پس پشت ڈال کے اس انسان نے اپنے آپ کو خسارے میں جانے کی اور دھکیلنے کی کوشش کی ہے، اور آج اس خسارے کے اندر حاکم ہے، محکوم ہے، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، آج اس ظلم کی چکی میں سب پس رہے۔ اصل بات کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ سے اپنے عہد کو پورا کریں، نمازوں کا خیال کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں وہ وفا کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر، ان کی وجہ سے، ان عہد کی وفاداری کی وجہ سے پھر غیر کو تم سے خود ہی دور کر دے گا۔ یہ کچھ بعید نہیں۔ ہمارے افغانستان، اس کے کئی ایک آپ میں میرے ذہن میں ان سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جہاں نماز کا وقت دیکھا، نماز کی پابندی بڑی کی ان لوگوں نے، اور بے شک ایک نہیں دہائیوں میں ملک مل کر ان پر حملہ آور ہوئے، لیکن میرے رب نے ان کو ان پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ آج ہم جو ہے 7 دہائیاں گزر گئی، آزاد ہوئے، لیکن پھر بھی حکمران، عوام، علماء، عوام، جاہل، عالم، سب یہی زبان بول رہے، ہمارے فیصلے غیر کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان الانسان لفی خسر، اور اللہ نے بھی یہی حل دیا ہے، فرمایا الا الذین آمنوا۔ خسارے سے نکلنا ہے تو سب سے پہلا حل کیا ہے؟ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ، ایمان پختہ کرو، اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد، توکل انتہا سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وعملوا الصالحات، اور دوسری چیز عمل صالح اپنانے چاہیے، عمل صالح انسان کے اندر ہونے چاہیے، اور عمل صالح میں وہی چیز نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص ہمارے ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد شریعت بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، جو ہمارے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت، دنیاوی زندگی اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ معاشی بحران کی صورت میں ہو، وہ برے حکمران کی صورت میں ہو، وہ آپس میں جنگ و جدل کی صورت میں ہو، معیشت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، خصوصاً قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ۔ اور ابھی آج ہم صبح بیٹھے تھے، ایک ساتھی حج کر کے آئے تو بات کر رہے تھے کہ عرب بڑی پرسکون ان کی ظاہری زندگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ ساتھی یعنی نئے نئے دیکھ کے آئے تھے تو وہ کیا بتا رہے کہ ان میں جو خوبیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، ڈرائیور ہے، جو بھی ہے، چرواہا ہے یا بڑا چھوٹا کوئی بھی ہے، وہی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کو نماز سے پہلے 2 منٹ ملتے ہیں، قرآن کھول کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ایسے کئی بد نصیب نہیں ہوں گے، رمضان گزر گیا ہے لیکن شاید ہم نے اس قرآن کو کھول کے بھی نہ دیکھا ہو، اور باتیں ہم فیس بک پہ سب سے زیادہ شاید ہمارے ہی کمنٹس ہوں کہ جی فلاں حکمران یہ ہے، اور سیاسی تبصرہ یہ ہے، سیاسی تجزیہ میرا یہ ہے۔ جو اللہ نے تبصرہ کیا ہے میری آپ کی زندگی پہ، وہی شاندار تبصرہ ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ میرا رب جو ظاہری ہمیں چیزیں دکھاتا ہے، اس میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں دی ہیں، ذرا اس سے عبرت پکڑو، عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو مجموعی طور پہ میری اور آپ کی حالت تبدیل ہو گئی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے، اس قوم کی حالت میں کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
کرتے جائیں جتنے مرضی تبصرے، بدلتے جائیں، ڈالتے جائیں، ووٹ کرتے جائیں، کسی کو ذلیل کرتے جائیں، توہین کرتے جائیں، کسی کو جو ہے سونے کا بنا دیں اس کو مجسمہ۔ حالات نہیں بدل سکتے، حالات بدلیں گے تو انفرادی محنت سے بدلیں گے۔ اپنے گھروں میں محنت کریں، معاشرے میں محنت کریں، محلے میں محنت کریں اللہ کے لیے، اس جذبے کے ساتھ کہ کم از کم اگر دنیا میں نہیں تو کل قیامت کے دن میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ دنیا ہی صرف تنگ نہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایک میدان بھی لگنے والا ہے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ دنیا تو خسارے میں رہا ہی رہا، لیکن وعاملوا الصالحات سے دور رہنے والا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دینے والا، نماز کے احکامات نہ دینے والا، دین کی رغبت نہ دینے والا، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہ ڈھالنے والا، اس قرآن کی معاشرے میں اہمیت نہ بتانے والا، کل قیامت کے دن میرے آپ کے محبوب نبی کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ امتی میرا ہے لیکن یہ وہ بد نصیب ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، میں اس کی سفارش نہیں آج شکایت کروں گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح پہ غور کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتی رہنے ہے، نہیں کوئی مانتا نہ مانے۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پہ جو لعنت کی گئی اس کا سبب کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ کوئی برائی کر رہا ہے کرتا رہے، بھئی میرا کچھ نقصان ہو رہا ہے، کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ قوم ان الانسان، یہ سارے انسان خسارے میں ہوں گے جب اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے امتیو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہتا ہوں، نیکی کا حکم کرتے رہنا، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہنا۔ اگر تم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے تو کوئی بعید نہیں ہے میرا اللہ اس دنیا کے بدترین لوگوں کو تمہارا حکمران مقرر کر دے گا۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کریں۔ جو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کوئی انسان غلطی پر ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ ان کی اصلاح کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر، اس کے بعد صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ صبر یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کا معنی گناہوں سے بچنا بھی ہے، رک جانا یہ بھی صبر کا معنی ہے، ڈٹ جانا، کسی چیز پہ جم جانا، نیکی کے کاموں پہ جم جانا یہ بھی صبر ہے، برائی سے رکنا یہ بھی صبر، نیکی پہ ڈٹ جانا یہ بھی صبر، تکلیف آزمائش آ جائے اپنے حوصلے کو بلند رکھنا یہ بھی صبر، اللہ تبارک و تعالی فراوانیوں سے نواز دے، غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے یہ جامع لفظ یہاں بول کر حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ لوگ آپ کی مخالفت کریں تو بھی صبر کرنا ہے، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، آپ سے محبت کرنے لگ جائیں تو تکبر نہیں آنا چاہیے، پھر بھی صبر کرنا ہے، پھر بھی تم نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ جب معاشرے میں اس چیز کو اہمیت دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے خساروں سے بھی بچا لیں گے اور آخرت کے خساروں سے بھی بچا لیں گے۔ بحیثیت عوام ہمیں یہ چار کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه۔
آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے سورۃ العصر کی مختصر تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس میں خصوصاً باحثیت عوام اور باحثیت محکوم ہماری پریشانیوں کا سبب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو حل دیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو آج کے موضوع میں باحثیت محکوم ہمارے اوپر 4 چیزیں لازم ہوئی۔ ایک تو بنیادی چیز جو تمہیداً ہم نے ذکر کی کہ اپنی جو برائیاں شریعت نے خصوصی جن کو ہائی لائٹ کیا ہے ان پر ہم توجہ دیں کہ ہم ماپ تول میں کمی نہ کریں، بے حیائی کے کاموں میں خوش نہ ہوں، راضی نہ ہوں، اور ان کے اوپر راضی ہونے کی کوشش نہ کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس سے بچنے کی، حد الوسع جو ہے ہم اس سے بچیں۔ اسی طرح اللہ کا حق ادا کریں، زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہم نے کیے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے سے نکلنے کے جو ہمیں ذرائع دیے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، یقین، توکل، اعتماد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ اور الفاظ ہماری زبانوں میں دن میں کئی بار ادا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس کے بعد عامل الصالحات، اچھے اعمال کرنے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، مجموعی طور پہ جو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر شریک، اور پھر لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ صبر ایک بہت وسیع معنی کا لفظ ہے یہ عرب زبان کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اس کو استعمال کیا ہے۔ تو باحثیت محکوم اس صبر کے ضمن میں میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے عمومی جو سیاسی بحران اور سیاسی معاملات کی پیش نظر ہم اپنی رائے، سوچ اور فکر کو لے کر باتوں کو پھیلاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کہیں کافر، قادیانی، یہودی اور پتہ نہیں ختم نبوت کے ڈاکو، چور، کیا کیا جو ہے نا جملے کسے جاتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے باز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن اللہ اس زبان کو تالا لگا دیں گے، پھر یہ ہاتھ بولیں گے۔ پہلے شاید اس آیت کی تفسیر ہمیں کم سمجھ آتی تھی، اب اس موبائل نے آ کر یہ تفسیر بڑی سمجھائی ہے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کس کس کو کافر کہا ہے، کس کس کو یہودی کہا ہے، کس کس کو قادیانی کہا ہے، کوئی بھی ہے باحثیت حکمران۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر اس دنیا کے بدترین لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا پھر ہم ان سے جو ہے جدائی اختیار کر لیں؟ فرمایا نہیں، جب وہ تمہیں کسی نیک کام کا حکم دے وہ تم کرتے رہو، برائی کا حکم دے خاموشی اختیار کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، دل میں نفرت پیدا کرو۔ موجودہ جو بھی حکمران ہو اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھانا، اس طرح کے معاملات کرنا، جب تک اس سے کفر بوا نہ ہو، شکوک و شبہات کی بنیاد پر، شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلہ میں بڑی سخت وعید دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کہا یا کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ مسلمان خود بخود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیاسی جو ہے اختلاف کی بنیاد پر اس طرح کے فتوے لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ یہ ساری چیزیں صبر میں آتی ہیں کہ بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ من حیث القوم اس کا مداوع نہیں کر سکتے تو یہ انفرادی شر انگیزیاں کرنا اور معاملات کو مزید بگاڑنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، اگر تم جو ہے آپس میں جھگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مجموعی قوت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ کفر کے خلاف جو مجموعی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے باحثیت مسلمان اور باحثیت عوام ان چیزوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔